جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے جانے لگے نا مکہ فتح کرنے کے لیے، تو حضرت حاتب بن ابی بلتہ نے خط لکھ دیا ان کو. خط جڑا وہ تو پیروں کڈن والا ہے، کیوں جی، لیکن حضور نے منع کیتا سی مکے والے نو اطلاع نہیں دینی. حضرت حاتب بن ابی بلتہ نے خط لکھ دیتا. خط کیے ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قد توجہ الیکم بجیش کاللیل یسیر کالسیل واقسم باللہ لو سار الیکم وحدہ لنصر اللہ علیکم فإنہ منجز ما وعدہ فیکم فإن اللہ تعالی ناصرہ وولیہ. اے جب حضور نے خط پکڑوایا نا، کیوں جی، حضرت مولا کائنات حضرت مقداد بن اسود زبیر بن عوام، حضور نے فرمایا جاؤ زنانی جا رہی روضہ خاک تو نپ کے لیاؤ، دے کول خط ہے. مولا کائنات گئے تو فرمان لگے اتھی جا رہی سی جتھے حضور نے فرمایا. فرمایا خط کٹ، انہیں لیت العل کیتا، انہیں کہا خط کوئی نہیں. فرمایا مولا علی فرمان لگے علی کھڑے ہیں تیرے سامنے، اے حیدر کرار کھڑے ہیں، اے اسد اللہ الغالب تے امام المشارق کھڑے ہیں، خط کٹ. انہیں کہا کوئی نہیں. مولا علی فرمایا اللہ نو جرے دنہ کے میں خط تیرا کٹنا ہے باویں کس ذریعے. یہ تو ہن ترجمہ میں نہیں کرتا، ہاں جی، لوگوں نے ہضم کیوں ہم کیونکہ اسلام بڑے تحمل کا جو درس دیتا ہے. ایک عورت یہ کہہ رہی کہ بھائی میرے کو خط نہیں تے مولا علی نو ہن تسی بھی علی نو تحمل سکھانا ہے. ایک طرف حضور کا فرمان تھا، ایک طرف عورت تھی، تو پھر صحابہ تو جانتے تھے. ہاں جی، مولا علی فرمایا او علی، جدھر قرآن گیا تو علی ادھر گئے، جدھر حق گیا تو علی ادھر گئے. جڑے سورہ فاتحہ دے بارے اتنا علم رکھتے ہیں کہ فرماندے ہیں 70 اٹھ بھی بھر دیواں میں لکھ کے تفسیر لکھاں تے انہاں نوں بھی تحمل. اوے کیڑیاں بولیاں بول کے بول دے ہو تسی ٹی ویاں تے بیٹھ کے سارے کٹھے ہو کے. اسلام بڑے تحمل کا درس دیتا ہے. میں کہا مولا علی نو چاہیے سی ایک زنانی کہہ رہی میرے کو خط نہیں، تو کہندے ٹھیک ہے جی، حضور کو پکڑ کے لے جاندے کہ حضور آپ نے فرمایا زنانی جا رہی خط نہیں ملیا. مولا علی فرمان لگے خط کڈ، مرتضی شیر حق اشجع الاشجعین، مرتضی شیر حق لنو جر دنہ کے، لنو جر دنہ کے. انہیں خط کٹ دیتا. بہرحال جدوں واپس آئے تو میرا آقا نے فرمایا پڑھو کی لکھیا. حضور ایڈا وڈا لشکر لے آ رہے ہیں کہ اودی انتہا ہی کوئی نہیں ہوتا. جی میں رات پہ جائے تو پتہ لگنا کتنے ہے کوئی چالنا. حضور اینج لشکر لے آ رہے ہیں. اور لشکر چلدا کیویں کا سیل ہے، جویں سمندر دیاں موجاں چلدیاں حضور دا لشکر ایویں چلنا. تے فرمایا میں قسم چک کے کہنا جی حضور تنہا بھی آندے تے رب نے اپنے حبیب دی مدد کرنی سی. اے مت سمجھنا میں حضور اقسم باللہ لو سارا الیکم وحدہ لنصر اللہ علیکم. اتنا ڈاڈا خط لکھیا. اے خط پڑھ کے مشرکین مکہ دے ویسے ہی آسان خطا ہو جانے سن، لیکن حضور نے چونکہ منع کیتا کہ انہوں نے اطلاع نہیں دینی، تو حضور نے فرمایا حاتب یہ کیا ہے. حضرت عمر نے جو اتنے جلال وکھایا نا وہ تو میں بیان نہیں کرتا. حضرت حاتب نے ادب دی وجہ تو وہ بدری صحابی ہیں. یہ گلاں سانو کوئی نہ سکھائے دین، اسی انشاءاللہ دین پڑھیا تحمل اور بردباری. حضرت عمر اتنے حضرت حاتب نے کی گل کی تھی مولانا. ہاں جی، حضرت عمر نے جی ڈاڈی گل کی تھی وہ تو ترجمہ ہی نہیں ہو سکتا. میں تسی خط کیوں لکھیا انہوں نے جدوں حضور نے منع فرمایا. سارا دین دی مخالفت کر کے بھی عشق رسول ہوندا. اے اوہی حاتب ابن ابی بلتان جنا میدان احد وچ جدوں حضور دا خون بہ رہا سی نا تے عرض چیخ ماری حضور ہے کنے ماریا پتھر. حضور نے فرمایا وہ فلانے بندے نے مارے. عرض کیتی وہ گیا کدھر ہے؟ آپ نے فرمایا وہ ادھر گیا. تے آپ پھر جدوں تلوار لے کے وہ پیچھے دوڑے نا تے او تے آپ نے جو ویکھیا نسیا تے آپ نے فرمایا او حضور نو پتھر مار کے نسدا. آپ دی اس آواز نہ اٹھی وہ جامد ہو گئے سی. صحابی کہیں کہتے جی اتنی سخت نہیں بولنا چاہیے. میں کہا نہیں بولنا چاہیے. جدو آپس بہر کے بندہ ماں پیو پترا نہ دیا نہ گلاں کر رہے ہوئے اتنے واقعی نہیں چیخنا چلانا چاہیے. لیکن جب گل دین دی ہوئے رسول اللہ تے پھر علا صوت حضور کی آواز تو بلند ہو جاتی تھی. احمرت عینا حضور کی آنکھیں تو سرخ ہو جاتی تھی. واشتدت غضبہ اور حضور کے غصے اور جلال کے اندر مزید اضافہ ہو جاتا تھا. کیوں جی حضور جب خطبہ دیتے تھے تو خطبے کا انداز تو یہ ہوتا تھا. ہون تسی قوم نو یہ دھوکے نہیں دے سکتے کہ حضور نے خطاب کیویں فرمایا. کیوں جی کانو منذر جیشن. حضور تو ایسے خطاب فرماتے جیسے حضور ایسے بڑے لشکر سے ڈرا رہے ہیں. قد صبحکم ومساکم کہ وہ لشکر یا صبح حملہ آور ہوا یا شام کو حملہ آور ہوا.
اس واسطے دین نال کھڑے ہو وہ خالی ہر بندے کا دل کرتا ہے دین تخت پر آئے لیکن مرے اس کے لیے کوئی اور. سچ اچھا ہے لیکن اس کے لیے مرے کوئی اور. ناموس رسالت پر پہرا بڑا اچھا ہے لیکن وہ صرف ممتاز قادری دے. کیوں جی؟ اور ختم نبوت پر پہرا بڑا اچھا ہے لیکن فیض آباد نہ جانا پڑے. کیوں جی؟ اندر ہی بیٹھ کے سبحان اللہ. حضرت صاحب بڑے عاشق رسول جی, کیا بات ہے جناب. میں جو عشق پڑھیا کوئی نہیں. کیوں جی؟ جے صحابی ہو کے حضرت حاتب ابن ابی بلتانہ اے حضرت عمر گل کی تھی, پھر کعب بن مالک تے مرارہ بن ربیعہ تے ہلال بن امیہ تبوک جو پیچھے رہ جان بغیر وجہ تو رہ جانے, یہ نہیں کہ ارادتاً رہ جان. حضور انہوں نے 50 دن نہیں بولے. اے تسی مت سمجھنا وہ جڑے حوض کوثر تو حضور نے فرمایا نا کئی لوگاں نو دھکے دیتے جان گے قیامت میں. اے یار گھر سون تو پہلے ضرور سوچنا یار کدھر میں ہی نہ ہوں, کدھر میں ہی نہ ہوں. جی حوض کوثر تو دھکے مل گئے قیامت والے دن پھر کدھر جانا ہے. بخدا خدا کہ یہی ہے در. جی حضور قیامت نو فرما دیتا لوگاں تو میں نو ایتھے پتھر مارے تے تو میرے دین نال دو نمبریاں کردا رہا, تو لومڑی بنا رہا, لومڑی کی طرح چلاکیاں کردا رہا. دیکھو جی میں تو کچھ بھی نہیں ہویا, میرے تو کچھ بھی نہیں ہویا. میں بھی گفتگو کرنا, میں بھی بڑا بڑا مبلغ ہاں تے میں تو کچھ نہیں ہوا. میں کہا نبیاں نو پتھر پے تینوں کیوں نہیں پے. کیوں جی؟ یہ مطلب ہے تو حق گل کدی کیتی نہیں. خلق عظیم دے مالک تے رسول اللہ تے حضور دا مبارک لہجہ کیوں جا. کیوں جی؟ حضور دے لہجے تو وج کے لہجہ کسے دا نہیں سی. ہاں جی. تے ابو ہریرہ فرماندے نے جدوں اسی حضور دا چہرہ انور ویکھدے سی تے پتہ لگدا سی بھئی سورج چہرے وچ چل رہا. حسن بھی انتہا ہوتے تے لہجے بھی انتہا ہوتے تے خلق بھی انتہا ہوتے تے خلق بھی انتہا ہوتے. اس واسطے حضور دے دین نال کھڑے ہو. پاکستان کا مطلب کیا؟ اے دہلی تک بھی آواز جائے تے اسلام آباد تک بھی جائے تے مزید ٹرمپ تک بھی جائے. حضور آ گئے, بات ختم ہو گئی. اب خالد بن ولید نے آ کر تلوار نہیں چلانی, ابو عبیدہ بن جراح نے نہیں چلانی, یوسف بن تاشفین دوبارہ نہیں آنا. کیوں جی؟ شہاب الدین غوری کے مزار پر تو میں جا سکتا ہوں لیکن دوبارہ شہاب الدین اٹھ کھڑا ہو یہ ایسے نہیں ہوگا. ہاں جی. نور الدین بھی نہیں اٹھے گا. کیوں جی؟ صلاح الدین بھی نہیں اٹھے گا, التمش بھی نہیں اٹھے گا, ظہیر الدین بابر بھی اب دوبارہ, سلطان ٹیپو بھی نہیں اٹھے گا. کیوں جی؟ اب کام آپ نے کرنا ہے, کام آپ نے کرنا ہے. ان کی روحیں آپ کی طرف متوجہ ہو جائیں گی, ان کی دعائیں آپ کی طرف ضرور متوجہ ہو جائیں گی لیکن کھڑا آپ نے ہونا ہے. پاکستان کا مطلب کیا؟ اور پاکستان کا مطلب کیا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ اور پاکستان کا مطلب کیا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ اور پاکستان کا مطلب کیا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ اور پاکستان کا مطلب کیا؟ دستور ریاست کیا ہوگا؟ اور پاکستان کا مطلب کیا؟ جدوں بیت المقدس ہویا فتح, ایک ہفتہ لگیا وہ دی صفائی تے. صلاح الدین ایوبی, نور الدین زنگی پہلے ہم سے ممبر بنوا گئے سی. انہیں کہا میں دنیا تو چلا جاواں نا تے ممبر جدوں بیت المقدس فتح ہوئے تے پہلا جمعہ اے رکھ کے خطبہ پڑھنا ہے. صلاح الدین ایوبی نے فتح کر لیا, ممبر ہمس تو منگا لیا, بڑے اہتمام نہ تے بڑے سج دھج نہ ممبر فوج لین گئی. وہ ممبر لے آئے, پتہ نہیں کتنے سال لگے وہ ممبر بنان ہوتے. وہ ممبر بچ گیا. محی الدین بن زکینو صلاح الدین ایوبی حکم دیتا کہ آج خطبہ تسی دینا ہے, آج خطبہ تسی دینا ہے. اور اس تو پہلے جدو آزانہ ہوئیاں تو پھر کی ہویا, صلاح الدین ایوبی اپنی پوری سلطنت جو وڈے وڈے قاری منگائے جڑے سونیاں, اذان تے ویسی سونی ہوندی, مراد ہے کہ جنہ دی آوازاں بڑیاں دھڑلے دیاں سن. انہاں کیا بھائی سارے بیت المقدس تے کونے کھڑے ہو کے اللہ اکبر اذانہ دیو.
صلاح الدین بھی بیٹھا، پوری فوج بھی بیٹھی، جرنیل بھی بیٹھے، پوری بیوروکریسی بھی بیٹھی، لبرل ایک بھی کوئی نہیں سی۔ ہم لبرل ہیں، میں کہا اسلام میں لبرل کا تعلق ہی کوئی نہیں ہے۔ جنہیں کلمہ پڑھ لیا اس کی مثال تو حضور نے فرمایا اس اونٹ کی طرح ہے جس کی نکیل اس کے مالک کے ہاتھ میں ہے۔ تو کیڑے پاس آیا؟ جس اٹھ دی نکیل نکلی ہوئے انہوں تو لوگ ڈنڈے مار مار کے سیدھا کر دے۔ کیوں جی؟ اٹھ ہوئی ہونا جڑا نکیل مالک دے ہاتھ چوے تے مالک جن چاہے اٹھن پھردا رہے، اٹھ دی مرضی کوئی نہیں رہ جاندی۔ حضور نے فرمایا مومن کی مثال اس اونٹ کی طرح ہے جس کی نکیل، انہاں کی کرنا ہے جنہاں دی نکیل کفر دے ہاتھ چوے تے یہود و نصارہ دے ہاتھ چوے، انہاں کی کرنا ہے بات وہ کرے گا جس کی نکیل اللہ رسول کے ہاتھ میں ہے۔ کیوں جی؟ اور جدو آزانہ ہوئی ہیں تو مولانا منظر کی سی اتھے، منظر سنو ذرا کی سی۔ صلاح الدین ایوبی کے آزانہ پڑھو بھائی سارے کاری، سارے بہ گئے پہلیاں صفحہ چاہ کے۔ صلاح الدین ایوبی پہلی باری نواں سوٹ پایا، پہلے تو نہیں سی پاندن، انہیں کہا آج میں صرف اسلام دی خوشنودی واسطے پا رہا، صرف کہتا میں نے سوٹاں دی لوڑ نہیں نویں دی، لیکن آج میں نواں پا رہا دنیا نو دسن واسطے کہ اسلام اپنی پاور رکھدا۔ وہ دن صلاح الدین ایوبی بھی نواں جبہ پایا، تو کہو جو منظر ہونا مولانا۔ آج پھر صلاح الدین ایوبی کا منتظر ہے بیت المقدس، صدیوں بعد بھی صلاح الدین ایوبی کا منتظر ہے کہ وہ جبہ پہن کر کب آئے گا نیا اور کب فتح ہوگا بیت المقدس۔ جب بیٹھ اذانہ ہوئی ہیں تو قادت القلوب تطیر من الفرح، حافظ ابن کثیر نے لکھا جدو اذانہ ہوئی ہیں نا تے لکھاں دا مجمع سی، تے جدو قاریاں نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر تے قریب سی کہ لکھاں دے مجمع دیاں روحاں بھی نکل کے پرواز کر جاندی، اے خوشی سی انہاں۔ لو جی جدو اذانہ ہو گئی ہیں تے اتھے تقریر اردو تے ہوندی نہیں سی نا، خطبہ تے عربی چی ہونا سی، تے محی الدین بن زکی جڑا خطبہ پڑھا او سنو ذرا تس۔ الحمدللہ معز الاسلام بنصرہ ومذل الشرک بقہرہ ومصرف الامور بامرہ ومدیم النعم بشکرہ ومستدرج الکافرین بمکرہ الذی قدر الایام دولا بعدلہ وجعل العاقبۃ للمتقین بفضلہ وافاض علی العباد من ذلہ وعدلہ الذی اظہر دینہ علی الدین کلہ القاہر فوق عبادہ فلا یمانہ والظاہر علی خلیقتہ فلا ینازع والآمر بما یشاء فلا یراجع والحاکم بما یرید فلا یدافع احمدہ باظفارہ واظہارہ واعزازہ لاولیائہ ونصرت انصارہ ومطہر بیت المقدس من ادناس الشرک واودارہ۔ فرمایا آج اللہ نے اپنی خفیہ تدبیروں کے ذریعے ومستدرج الکافرین بمکرہ، فرمایا آج کافروں کے جتنے بھی مکر و فریب تھے اللہ نے اپنی خفیہ تدبیروں کے ذریعے ان کو ناکام بنا کر مسلمانوں کے ہاتھ میں بیت المقدس دے دیا ہے۔ احمدو باظفاری و اظہاری و اعزازی لاولیائی و نصرت انصاری و مطہر بیت المقدس من ادناس الشرک و۔ آج میں بھی نور صلاح الدین بھی پوری فوج بھی اللہ کی تعریف کرتی ہے، یا اللہ تو نے ہماری مدد کی اور مدد کا اظہار بھی کیا، تو نے آج اپنے بندوں کی مدد کی اور آج بیت المقدس کو تو نے شرک کے گندگی سے آج تو نے ہمیں پاک کرنے کا جو ہے وہ طاقت عطا فرمائی۔ کیوں جی؟ آگے حمد من استشار الحمد باطن سری و ظاہر اجہاری واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الاحد الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد شہادت من تطہر بالتوحید قلبہ وارضا بہ ربا۔ فرمایا اللہ کی حمد وہی بیان کر سکتا ہے جو اللہ کی شانیں ظاہری طور پہ جانتا ہو اور دل سے بھی اللہ کو مانتا ہو۔ تو فرمایا میں گواہی دیتا ہوں یہ کر دیں واشہد ان سیدنا و نبینا و حبیبنا و مولانا محمدن عبدہ و رسولہ رافع الشک و داخل الشرک و رافض الافک۔ فرمایا میں گواہی دیتا ہوں کہ حضور اللہ کے رسول ہیں اور اس کے بندے ہیں جنہوں نے شک کو اپنی امت کے دلوں سے قیامت تک ختم کر دیا۔ یہ کیوں جی؟ وَدَاخِدُ الشِّرْكِ،
حضور آ گئے, حضور نے شرک کو پیس کے رکھ دیا, حضور کی شان بیان کی, ورافد الافک, اور حضور نے تمام جھوٹوں کو ختم کر دیا. الذی یسری بہ من المسجد الحرام الی ھذا المسجد الاقصی, فرمایا وہ ہمارا رب ہے جس نے اپنے حبیب کو بیت الحرام سے لے کر بیت المقدس تک معراج والی رات سیر کرائی. وعرج به منه الى السماوات العلى الى سدرة المنتهى عندها جنة المأوى اذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى. پھر حضور یہاں سے پھر لامکان تک گئے. یہ سارا حضور کی شان بیان کی, معراج بیان کی. محی الدین بن زکی, ہاں جی, شیخ الاسلام والمسلمین, اس وقت جو تھے پوری امت کے مسلمانوں کے اور اسلام کے جو بڑے تھے, آخر میں صلی اللہ علیہ, اپنا حضور کا غلام ہونا بھی بیان کیا کہ میں دوگلے موگلا نہیں تھا. صلاح الدین ایوبی, یہ بھی ٹھیک وہ بھی ٹھیک. صلاح الدین ایوبی جو اس کا خطیب ہے, وہ خطبہ, اس کا خطبہ بتا رہا ہے نا, وہ کون تھا؟ صلی اللہ علیہ وعلی خلیفتہ ابی بکر الصدیق السابق الی الایمان وعلی امیر المومنین عمر بن الخطاب اول من رفع عن ھذا البیت شعار الصلبان. پھر امیر المومنین ابو بکر صدیق جڑے سب تو پہلے ایمان لے آئے, پھر عمر بن خطاب جنہوں نے سب سے پہلے یہاں سے صلیب کو نکالا. بیت المقدس صدیق حضرت عمر کے زمانے میں فتح ہوا نا. والا امیر المومنین عمر بن الخطاب اول من رفع عن ھذا البیت شعار الصلبان, جنہوں نے صلیبیوں کا نشان اور ان کی جڑ پہلے یہاں سے کاٹنے والے وہ فاروق اعظم تھے. والا امیر المومنین عثمان بن عفان ذی النورین جامع القرآن. کیسے؟ والا امیر المومنین علی بن ابی طالب مزلزل الشرک و مکسر الاصنام. فرمایا امیر المومنین علی بن ابی طالب پر بھی حضور کی توسل سے ان پر اللہ کی رحمت نازل ہوں. ابو بکر پر بھی, عمر پر بھی, عثمان پر بھی, علی پر بھی. کون علی؟ مزلزل الشرک و مکسر الاصنام, جنہ پوری دنیا شرک نو ہلا کے رکھ دیتا. ومکسر الاصنام, اور جنہ بت ریزہ ریزہ کر دیتے. والا آلہ واصحابہ والتابعین لہم بإحسان. لو جی, آپ کی دلوں کو, روح کو تازہ کرنے کے لیے اور اپنے آپ کی روح کو, اپنے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے یہ خطبہ سارا میں نے آپ کے سامنے پڑھ دیا. ترجمے کا ٹائم تو نہیں ہے, لیکن ترجمہ آپ کو ویسے ہی سمجھ آ گیا ہوگا کہ ہر لفظ پر, کیوں جی, جتے جڑے شیر بیٹھے سن انہاں ویسے بھی بندے نو مجلس تو پتہ لگ جاندا بے گل ہو کی رہی ہے. باویں بندہ ترجمہ نہ بھی آندا ہوئے نا تے پتہ لگ جاندا بے اگلے دے منہ وچ اے تے نور چمک رہا. کیوں جی, حضرت سائیں توکل شاہ بالوی سن نا, کمبی ولی سن, طالب علم حفظ دا مدرسہ. آپ جدوں طالب علم حفظ کرتے سن تے آپ مصلی انہاں دے قریب جا بچھاندے سن. استاد جدو پڑھاندے سن تے طالب علم جدو یاد کرتے سن نا, سائیں صاحب فرماندے سن, واہ بھائی واہ حافظہ, تو قرآن پڑھا ہے تے نور چھلا مار رہا. سمجھ آئے, نور چھلا مار رہا. تے گل تے اپنی اپنی نے جناب. قرآن پڑھ کے بھی جنہوں نور نہ نظر آئے, حدیث پڑھ کے بھی جنہوں حضور دی سیرت تے صورت پڑھ کے بھی چج نہ آئے, وہ تو پھر ذرہ عشق نبی از حق طلب, سوز صدیق و علی از حق طلب. پھر ساڑھے گاٹے کوئی نہ لگے, مولانا کیسی باتیں کرتے ہیں. اقبال کہندا عشق رسول کوئی نہیں ہے نا تے بہ کے تے لبرلزم دیاں گلاں نہ کیتا کر, تے گل بک بک اسلام دے خلاف نہ کیتا کر. چلیا ذرہ عشق نبی از حق طلب, جے عشق رسول کوئی نہیں ہے تو پھر رب کو منگ, یا اللہ تو صحابہ نو ایڈا وڈا عشق دیتا, سانو بھی کوئی ذرہ دے دے. کیوں جی, لیکن سوز انہاں دا نہ منگی جنہ یورپ کو متاثر ہوئے, انہاں دا سوز نہ منگی. ذرہ منگ کے سوز صدیق و علی از حق طلب منگی, ذرہ عشق رسول دا, لیکن کبھی یا اللہ سوز صدیق تے علی والا دے میں. بس سوز وہی منگو, اسی ذرہ بھی نہیں پچا سکتے. کیوں جناب, لیکن منگنا ضرور ہے. با خدا در پردہ گویم بات گویم آشکار, یا رسول اللہ پنہا تو پیدا ہے من. اقبال کہتا ہے یا رسول اللہ, اللہ سے تو پردے میں بات کرتا ہوں, آپ سے آمنے سامنے بات کرتا ہوں. مسلمان آ فقیرے, رات میں رات دا شعر پڑھ رہا, اقبال روندے, اقبال کہتا مسلمان آ فقیرے کج کلاہے رمیدہ سینہ او سوز آہے دلش نالت چرا نالت ندانت نگاہ یا رسول اللہ نگاہ یا رسول.
حضور نگاہ فرماؤ مقبوضہ کشمیر دے مسلمانوں تے اپنا کرم فرماؤ، اپنی طرفوں کو انہاں دا مددگار پیدا فرماؤ، پاکستان نو ہمت تے طاقت دیو کہ مقبوضہ کشمیر دی روندیاں بچیاں تے بلبلاندے بچے تے ذبح ہوندے جواناں دی یا رسول اللہ اے مدد فرمان۔ انہاں کو سب کچھ دتا اللہ دا ہے، انہاں نو ہمت دیو، انہاں نو حوصلہ دیو، انہاں نو جوان مردی دیو، انہاں نو بہادری دیو کہ شہاب الدین غوری دا نام دا بنایا ہویا میزائل ایک باری تے چلا دین۔ کیوں جی بس یہی ساری دعا ہے، نگاہ یا رسول اللہ، نگاہ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اقبال کہتا ہے جو سرور حق و باطل کے کارزار میں ہے، تو جب بے گانا ہے حرب و ضرب سے تو تجھے کیا پتا ہے۔ ہاں جی کہتا ہے جیڑا لطف لڑن تے مرن تے مارن نال آندا ہے نا، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون۔ مسلمان تو ہر مسئلے میں فائدے میں ہے، مر جائے تب بھی فائدہ، مار دے پھر بھی فائدہ۔ یہ تو قرآن کی نص ہے، یقتلون ویقتلون۔ کیوں جی ہاں جی لڑو مر جاؤ یا مارے جاؤ دونوں فائدے۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن۔ کیوں جی یہ تو ہم نے وعدہ کر رکھا ہے پہلی کتابوں میں اور قرآن میں بھی وعدہ کر رکھا ہے کہ جناب غازی بھی ہو اس کو بھی ثواب ملے گا، جو شہید ہو جائے اس کو بھی ثواب ملے گا۔ ہم مسلمان تو لیکن قرآن کو تو پڑھنا ہی نہیں ہے نا قرآن۔ کیوں جی اقبال کہنا بیان میں نقطہ توحید تو آ سکتا ہے، تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کہیے۔ کیوں جی ہاں وحدہ لا شریک دا معنی تو تینوں سمجھ کوئی نہ آیا نا، ورنہ کرتارپور تے اتنا خوش ہون دی کسی نو ضرورت ہی کوئی نہیں سی، لیکن اندر کوئی دم خام۔ اقبال کہنا بیان میں نقطہ توحید تو آ سکتا ہے، تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کہیے۔ جہاں میں بندہ حر کے مشاہدات ہیں کیا، تیری نگاہ غلامانہ ہو تو کیا کہیے۔ اقبال کہندا تینوں پتہ ہی نہیں محمد عربی دے غلاماں دا جناب ہاں جی انہاں دی ویکھن دا انداز کیویں تے انہاں دے چلن دا انداز کیویں، انہاں دے رہن دا انداز کیویں، انہاں دے کافراں نال گل کرن دا انداز کیویں، انہاں دا کھان دا انداز کیویں۔ کیوں جی حذیفہ بن یمان اور رومیاں دے دسترخوان تے بیٹھے ہزاراں نعمتاں پئیاں، روٹی کھاندیاں لقمہ نیچے گر گیا تے آپ جدوں چکن لگے تے نال والےاں نے کیا حضور اے کل نہ کرو کہ ایک ہی کہن گے کہ نہ روٹی کدی نہیں ویکھی، اے تھلو لقمے چاہ کے کھاندے اسی دینا واسطے ہر قسم دے کھانے تیار کیتے تے آپ نے فرمایا آترو کو سنت رسول اللہ لحاظ علوما کا، فرمایا آپ چلیا میں انہاں واسطے اپنے نبی دی سنت چھڑ دیواں۔ بال کہندا جہاں میں بندہ حر کے مشاہدات ہیں کیا، کیوں جی تیری نگاہ غلامانہ ہو تو کیا کہیے۔ فرمایا تیری نگاہ ہی غلامہ والی، تو کدوں کہ ویکھیا کہ محمود غزنوی کنج آیا تے نور الدین زنگی دارالحدیث کنج بنائے، تو سدا بڑے بڑے مدارس تے جناب اجاڑنا چاہندے ہو، بڑے بڑے مدارس سے تسی اپنے گند داخل کیتے، ہمارا نصاب بھی پڑھاؤ، کیوں تہاڈا نصاب پڑھائیے، یہ تے مولوی سن جڑے دب گئے۔ حضور نے فرمایا نا علماء دہانتن، ایک وقت آئے گا مولوی مداحنت دا شکار ہو جان گے۔ ہاں علماء شر من تخت عدیم السوا، ایک وقت آئے گا مولوی آسمان تو تھلے سب تو بھڑے مولوی ہون گے، تخرج فیہم الفتنۃ وفیہم، تو سارے فتنے مولویوں وچوں نکلن گے تے پھر خود فتنیاں دا ذلیل ہو کے برباد ہو جان گے۔ ہاں جی حضور نے ایک ایک لمحے دی خبر دیتی نے، پھر مولوی انج ہو جان گے، پھر قاری انج ہو جان گے، پھر حافظ انج ہو جان گے، پھر سارے ایک ہی مطلب ہویا تہاڈا نصاب جڑے پہلے تسی افراد تیار کیتے کو ایک تے لیاؤ نا، تے اللہ رسول دی کدی گل ہی نہیں ہوئی، جڑے پڑھان والے او بھی دین تو بیزار ہیں تے جڑے پڑھن والے او بھی دین تو بیزار ہیں، جتھے مخلوط تعلیم ہے او تے اللہ ہی حافظ ہے انہاں دا۔ لڑکیاں پڑھ رہی ہیں انگریزی، اقبال نے کیا لڑکیاں پڑھ رہی ہیں انگریزی، قوم نے ڈھونڈ لی فلاح کی راہ، یہ ڈرامہ دکھائے گا کیا سین، پردہ اٹھنے کی منتظر ہے نگاہ۔ اقبال کہتا ہے وقت آ کے دسے گا نا کڑیاں سے انگریزی پڑھ کے نہ کی بڑھیا کو خوب سمجھتا ہوں کہ یہ زہر ہے وہ قند، کیا فائدہ کچھ اور بھی کہہ کے بنوں معتوب، پہلے بھی خفا مجھ سے تہذیب کے فرزند، کیا چیز ہے آرائش و قیمت میں زیادہ، آزادی نسواں یا زمرد کا گلو بند۔ میں کہندا میرے پہلے بھی بڑے ناراض ہیں تہذیب دے فرزند، کہنے لگا میں انہاں دا ہور ہے نا میرے خلاف بک بک، یہ میرے خلاف لوگ نہیں کرتے بک بک، اقبال کہندا میرے خلاف بھی بک بک کر دیں، کیا فائدہ کچھ کہا کہ او بھی بنو معتوب، پہلے بھی خفا مجھ سے تہذیب کے فرزند۔ کہتا ہے تہذیب دے بندے پہلے بھی، لیکن یہ خوب سمجھتا ہوں
کہ یہ زہر ہے وہ کند. ہاں کہندا ہے کڑیاں دے دوپٹے لا دینے تے جناب مٹک مٹک اقبال کہندا بہل ہے دختر این دل بریہا مسلمانہ نزیبت کافریہ. اقبال کہندا جدو مسلمانہ دی دھی دوپٹے لا کے مٹک مٹک کے کالجاں یونیورسٹیاں جاندی تے اقبال کہندا اوے مسلمانہ دی دھی تینوں یہ زیب ہی نہیں دیندی اے کافراں دی اداواں تو کیویں اپنا لئیاں. مسلمانہ دیا دیاں جن کا آنچل نہ دیکھا ماہو میر نے اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں صلاح. اقبال کہندا جی میں خوب سمجھتا ہوں کیا چیز ہے آرائش و قیمت میں زیادہ آزادی نسواں یا زمرد کا گلو بند. کہنا ہے میں اس بات کو خوب سمجھتا ہوں کہ کڑیاں دوپٹہ لا دیون ایک قیمتی ہے یا وڈی چادر کر کے ٹرن ایک قیمتی ہے. سارا کچھ تو تسی تباہ کر چھڑیا ہے تو کی چھڑیا تسی جناب مولویاں جناب ایتھے بڑے بڑے مدارس تے اتنے قبضہ سی کر لینا ہے. تسی جڑا یونیورسٹیاں چلا رہے ہو وہ بھی سانو پتہ ہے, جڑے کالج چلا رہے ہو وہ بھی سانو پتہ ہے, جڑے تسی سکول چلا رہے ہو وہ بھی جو پتہ ہے. جو منڈے گھروں چل رہے ہوندے تے کئی گھروں وہ تو کالجاں جو واپس آ رہے ہو کی پڑھیا اتنے منڈے نے جا کے کی پڑھایا تسی تے جناب 12-14 کلاساں پڑھا کے منڈے نو جناب تسی تے نماز بھی نہ سکھا سکے, تسی تے جناب وہ جنازے دیاں دعاواں بھی نہ سکھا سکے, تسی تے منڈے نو جناب طہارت دے مسائل بھی نہ دس سکے, تسی تے بھی نہ دس سکے کہ وضو دے فرض کتنے ہیں, تیمم کس کو کہتے ہیں. کیوں جناب انہاں نو تے بھی کوئی پتہ کوئی نہیں تے تسی مڑ کے مدارس نو پہ گئے تے مولوی نے کہا ہاں ہاں مولوی کو بھی بڑی ضرورت ہے کیونکہ مولوی جب تک کمپیوٹر نہیں چلائے گا تو پاکستان کی ترقی نہیں ہوگی.